بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ جاوید اقبال صاحب۔ آپ صدر سنی رابطہ کونسل پنجاب ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کانفرنس بہاولپور میں ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم ان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم قیم پور، جو ہمارا آبائی قصبہ ہے، وہاں سے حاصل کی ہے اب تک۔ اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے، کچھ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر۔ میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، پہلی دفعہ مجھے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اچھا، ٹھیک۔ اچھا سر، ختم نبوت کانفرنس علماء کرام کہاں سے آ رہے ہیں بہاولپور میں جو ہونے جا رہی ہے؟ یہ الحمدللہ ختم نبوت کانفرنس جو ہے، اس میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ سنی رابطہ کونسل پورے پاکستان کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد عامر الدہلوی صاحب، سنی علماء کونسل صدر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، سنی علماء کونسل کے سیکرٹری اطلاعات جناب قاری مولانا عبدالوحید جلالی صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، اس طرح مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے بیٹے مولانا نعمان ضیاء صاحب، اعتصام جماعت اہل حدیث سے اعتصام الہی ظہیر صاحب، اور اسی طریقے سے جماعت الدعویٰ کے سے شیخ یعقوب صاحب، اچھا، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ہفتے والے دن میں میری رابطہ ہے مولانا حامد سعید کاظمی صاحب اور دیگر کچھ علماء اکرام کو میں ملتان جا رہا ہوں۔ ہفتے والے دن ان کو دعوت نامہ دینا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ شخصیات بھی تشریف لائیں گے۔ جی، ختم نبوت کانفرنس کہاں ہو رہی ہے اور لوکیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ یہ ختم نبوت کانفرنس جو ہے ہاکی اسٹیڈیم بہاولپور میں ہو رہی ہے، اور یہ 3 نومبر بروز جمعرات جو مغرب کے بعد شروع ہوگی، اور تقریباً یہ رات کو 2 سے 3 بجے تک یہ کانفرنس چلے گی۔ جی، ختم نبوت کانفرنس کتنا جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی؟ انشاءاللہ آپ تمام دوست دیکھیں گے کہ بہاولپور اسٹیڈیم میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی بنیاد پہ نہیں، یہاں پہ سرمایہ دار لوگ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ بسیں کروا کے دیتے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ ہائر کیا جاتا ہے، کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ واحد کانفرنس ہوگی جس کے اندر لوگ اپنی گاڑیاں کروا کے، خود کرایہ بھر کے، جوق در جوق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت میں یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جاوید صاحب، موجودہ دور میں مسلمانوں کا اتحاد کتنا ضروری ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، موجودہ دور ہو یا سے پہلے جب کبھی بھی مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہے ہیں، تو ہمیشہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو ہمیشہ شکست کھانی پڑی ہے اور موقع کھانی پڑی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کوششیں کر کے مسلمانوں کے آپس میں تقسیم کیا ہے، اور تقسیم کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ ان کے گلے کاٹے، ان کو ذبح کیا ہے، معاشی طور پہ مسلمانوں کو ڈیمیج کیا ہے۔ یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے، یہ ہماری نااتفاقی کی وجہ ہے۔ ٹھیک۔ پنجاب میں سنی رابطہ کونسل کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کہ ہم الحمدللہ ہمیشہ ہم نے امن کے لیے جدوجہد کی ہے، اور بہاولپور کی سطح پہ محرم کے اندر ایک پیغام امن کاروان چلتا ہے۔ وہ پیغام امن کارواں جو ہے اس کا بانی میں ہوں۔ میں نے وہ اور حافظ یونس اجمل تاجنق صدر، ہم دونوں نے مشاورت سے شروع کیا تھا، اور ہم اس میں تمام مسالک کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے جاتے تھے، اور ہم مختلف علاقوں میں جا کے امن کی بات کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک عرصہ سے بہاولپور میں الحمدللہ اختلاف ہونے کے باوجود کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ ٹھیک۔ جاوید صاحب، ملک کی ترقی میں امن کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ملک کی ترقی میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ امن کا ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور امن بھی میں سمجھتا ہوں ایک حد تک گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے ہے۔ بہت جگہ پہ ایسی بدامنیاں جو پھیلتی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے گورنمنٹ یا حکمران جو عالمی دباؤ پر کر لیتی ہیں، وقتی طور پہ تو ان کا نتائج نظر آتے ہیں، لیکن دیر پا ان کے نتائج بہتر نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے نقصانات ہمیں اٹھانا پڑتے ہیں۔ جی، پورے پاکستان سے لوگ اس کانفرنس میں آ رہے ہیں،
ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نہیں، یہ کانفرنس ہماری ڈسٹرکٹ سطح پہ ہے، اچھا، پورے پاکستان پہ نہیں، باقی جگہ سے ساؤتھ پنجاب سے کچھ ساتھی چیدہ ضرور رہیں گے، لیکن مین جو ہے ہماری یہ اسٹرینتھ ہوگی وہ ضلع بہاولپور سے ہوگی۔ بہاولپور سے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میری تمام اپنے بہاولپور اور پنجاب کے، پاکستان کے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم آئے روز مختلف تجربے کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ہمیں اپنے آقا کی اور صحابہ کرام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ریاست کو جو صحیح معنی میں ریاست مدینہ ہے وہ بنائیں، اور پاکستان کو بحران سے نکالنے کا واحد راستہ جو ہے نظام مصطفیٰ اور نظام خلافت راشدہ ہے۔ جی، ایک سوال آخر میں کروں گا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فوری طور پہ ہمیں اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کرنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے حکمران ہیں، وزراء ہیں، ان کی جو لگژری لائف ہے نا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم اس وقت معاشی حالت جنگ میں چل رہے ہیں۔ ان حالات میں اتنا پروٹوکول ہمارے حکمرانوں کا، بیوروکریٹس کا، یہ ہمارے ملک کی ترقی کو دمے کی طرح چاٹ رہا ہے۔ جب تک ہم سادگی اختیار نہیں کرتے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جی سر، بہت شکریہ، مہربانی۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔